أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. حاضرین، ہم سب طالبان علوم نبوت اور خاص طور پر وہ طلبہ جو دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم وقف دیوبند سے خوشہ چینی کرتے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ امام نانوتوی رحمہ اللہ کی جو علمی تراث ہے اس کو سمجھا جائے، اسے پڑھا جائے اور اس پر علم و تحقیق کا کام کیا جائے۔ اس حوالے سے حضرت مولانا سالم قاسمی رحمہ اللہ کی شخصیت بہت نمایاں مقام رکھتی تھی کہ انہوں نے علوم نانوتوی کی تشریح کا فریضہ انجام دیا، اور یہ انہی کا حق تھا۔ اس اہم موضوع پر عنوان ہے حضرت مولانا محمد سالم قاسمی بحیثیت شارح علوم نانوتوی، معروف اسکالر اور صاحب قلم عالم دین برادرم مولانا مفتی امانت علی قاسمی صاحب استاذ دارالعلوم حیدرآباد اپنا مقالہ پیش کریں گے۔ تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صدر محترم، اساتذہ کرام، ارباب علم و دانش، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، ہمارے مقالے کا عنوان ہے حضرت مولانا سالم صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ بحیثیت شارح علوم نانوتوی۔ ہم نے اپنے مقالے کے اندر حضرت نانوتوی کی فکری علمی عبقریت کا جائزہ پیش کیا ہے، اور حضرت خطیب الاسلام مولانا محمد سالم صاحب کو علوم نانوتوی سے جو مناسبت تھی اور اس مناسبت کے جو اسباب تھے اس کا بھی ہم نے تفصیلی ذکر کیا ہے۔ حضرت مولانا سالم صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنے خطبات کے اندر، اپنی تحریروں کے اندر علوم نانوتوی اور فکر نانوتوی کی جو تشریح اور تفسیر کی ہے، جو اس کا جو منہج ہے، اس منہج پر بھی ہم نے گفتگو کی ہے۔ عنوان سے معلوم ہوتا ہے یہ موضوع طویل ہے، اور ہمارا مقالہ بھی تقریباً 16 صفحات پر مشتمل ہے، جس کی ہم نے تلخیص کی ہے وہ 4 صفحات میں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ 4 صفحات بھی اس وقت پیش کرنا مشکل ہے، اس لیے میں اس کے لاسٹ کے 2 صفحات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس کے اندر میں نے ان مسائل کی طرف اشارہ کیا ہے جن مسئلے کو حضرت خطیب الاسلام نے اپنے تحریروں اور تقریروں کے اندر ذکر کیا ہے اور اس کی تشریح اور تفصیل کی ہے۔ حضرت خطیب الاسلام کی زندگی ہمہ گیر و ہمہ جہت ہے، جن میں فکر کی بلندی، شعور کی تابانی، کردار کی روانی، الفاظ و تعبیرات کی ارزانی، خدمات کی جولانی، سب کچھ ہے۔ آپ کی شخصیت مختلف الجہات ہے۔ آپ درسگاہ میں شیخ الحدیث ہیں، مدرسہ میں محتمم ہیں، تنظیموں میں امیر اور ملی پلیٹ فارم پر قائد ہیں، رات میں شب زندہ دار اور دین میں قافلے علم و عمل کے سالار ہیں، حضر میں کاتب الاسلام تو سفر میں خطیب الاسلام ہیں۔ آپ کے کارناموں کی ایک طویل فہرست ہے، جس میں ایک اہم کارنامہ حجت الاسلام کے علوم و افکار کی تشریح و تفسیر ہے۔ آپ کے خطبات اور تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے حضرت نانوتوی کو بہت گہرائی و گہرائی سے پڑھا ہے، اور بہت سی خوبیاں اوصاف، علم و فکر کے بہت سے سوتے، حکمت و فلسفہ کے مختلف گوشے آپ کے اندر وراثتاً بھی منتقل ہو گئے تھے۔ تقریر و تحریر میں آپ کا اسلوب بالکل منفرد اور جداگانہ اور سب سے ممتاز ہے، جس میں جملے ٹوٹتے نہیں بلکہ ایک جملے دوسرے جملے سے ملتے چلے جاتے ہیں۔ البتہ حضرت الامام کے مکتوبات اور ان کے قول کی تشریح کے دوران آپ کا اسلوب مولانا گیلانی کے اسلوب سے ہم آہنگ دکھائی دیتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت خطیب الاسلام مولانا گیلانی کے طرز تحریر سے متاثر تھے۔ اس کی ایک شہادت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک مجلس میں کسی نے سوال کیا کہ حضرت نانوتوی کی سب سے اچھی سوانح کون سی ہے؟ اس پر حضرت خطیب الاسلام نے جواب دیا
سوانح قاسمی ہے، اور فرمایا کہ مولانا گیلانی سے لکھوانے کی تجویز میں نے ہی والد صاحب کے سامنے رکھی تھی، تو حضرت حکیم الاسلام نے اس کو پسند فرمایا اور فرمایا تم ہی ان سے بات کر لو۔ حضرت خطیب الاسلام نے حضرت نانوتوی کا طبعی اور فکری ذوق پا لیا تھا، اسی لیے آپ نے حضرت الامام کی زندگی پر کئی تحریریں لکھی اور بہت سی تقریریں کی ہیں۔ ان تحریروں اور تقریروں میں حضرت نانوتوی کے علوم و افکار کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ عقلی استدلال اور تمہید و اصول کی روشنی میں باتوں کو مدلل سمجھانے کا طریقہ در حقیقت حضرت نانوتوی کا ہی پرتو ہے۔ آپ نے اپنی تقریروں اور تحریروں کے ذریعہ حضرت نانوتوی کے علوم و افکار اور ان کے اصول و کلیات سے پوری زندگی لوگوں کو متعارف کرایا۔ خاص طور پر جن فکر و فلسفہ کی تشریح ہمیں ان کی تحریروں کے ذریعے ملتی ہے، ان میں چند کا اختصار کے ساتھ یہاں پر تذکرہ کیا جاتا ہے۔ حضرت نانوتوی کا عظیم کارنامہ خدمات ختم نبوت ہے۔ جن لوگوں نے بھی ختم نبوت پر کام کیا ہے، ان کا اپنا تاثر یہ ہے کہ جو تحقیق اور جو منفرد انداز ختم نبوت کے سلسلے میں حضرت نانوتوی کا ہے، وہ کہیں نہیں ملتا۔ پاکستان کے مولانا سیف الرحمن قاسم ہیں، مولانا سرفراز خان صفدر صاحب ہیں، ان حضرات نے اس کی وضاحت کی ہے۔ خود میں نے مولانا نانوتوی اور خدمات ختم نبوت پر مقالہ تحریر کیا ہے، جس میں ہمارا تاثر یہ ہے کہ حضرت نانوتوی کے خدمات ختم نبوت کی جو وضاحت حضرت خطیب الاسلام نے کی ہے، ایسی وضاحت ہمیں کہیں اور نہیں ملتی ہے۔ ہمارے برادرم گھنٹی بجا رہے ہیں، گھنٹی بھی نہیں ساتھ دے رہی ہے ان کا، تو میں صرف آخری پیراگراف پڑھ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ملک کی آزادی اور دارالعلوم کے قیام سے پہلے ہندوستان میں 3 مکتب فکر کی علیحدہ علیحدہ تعلیم ہو رہی تھی۔ قرآن و حدیث کی تعلیم کا مرکز دہلی تھا، فقہ کی تعلیم کا منبع لکھنؤ اور منطق و فلسفہ کا مدرسہ رامپور اور خیر آباد میں قائم تھا، اور انگریز کے ناپاک عزائم کی وجہ سے یہ تینوں ادارے زوال کے راستے پر تھے۔ لیکن حضرت نانوتوی کی عالمگیر فکر نے اس سرمایہ ملت کی حفاظت کے لیے دارالعلوم قائم کرنے کا منصوبہ بنایا، جس میں تینوں مکتب فکر کی تعلیم کو جمع کر کے ان علوم کو نہ صرف ضائع ہونے سے بچا لیا، بلکہ پوری دنیا میں اس کی حفاظت و اشاعت کا بہترین نظم ہو گیا۔ حضرت خطیب الاسلام نے اپنی مختلف تحریروں اور تقریروں میں حضرت نانوتوی کے اس فکری کارنامے کی بڑی عمدہ تشریح کی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت نانوتوی کا سب سے عظیم علمی اور فکری کارنامہ دارالعلوم دیوبند اور اس کا قیام و استحکام ہے، اور حضرت خطیب الاسلام نے پوری زندگی اس علمی فکری کارنامے کی تشریح و تفسیر اور تعمیر و تزئین میں صرف کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی حضرت خطیب الاسلام کا سب سے عظیم کارنامہ ہے۔ اس کی حفاظت و اشاعت اور اس کی تعمیر و ترقی کی جد و جہد حضرت خطیب الاسلام کو سب سے عظیم خراج تحسین ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ان خدمات کو قبول فرمائے اور ہمیں ان کے نقش پا پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ أنا العبد الذي كسب